بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور مجھے ویسے بھی رات کو درپیش الحدید والے معاملے کے لیے تیاری کرنی تھی، اس لیے میں نے دفتر سے روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دفتر سے اٹھتے اٹھتے مجھے یاد آیا کہ سینڈو کی موت کے بعد میرے اور مافیا کے ماتحت عملے کے درمیان ایک سنگین انتظامی خلا پیدا ہو چکا تھا، جس کو فوری طور پر پر کرنا ناگزیر تھا۔ میں نے اس معاملے پر حبیب جیوانی سے بھی بات کی اور اس نے وہ معاملہ مکمل طور پر میری ثوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ سینڈو کی زندگی میں نے کبھی بھی ناقدانہ انداز میں اس کے عملے کی کارکردگی کا جائزہ نہیں لیا تھا، اس لیے نئی تقرری کے بارے میں میرے پاس صلاحیت اور کارکردگی کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ میرے سامنے لے دے کر شیر شاہ کا ہی نام تھا، جو سینڈو کے بعد سب سے سینئر تھا۔ میں نے فوری طور پر اسی کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ وہ شاید پہلے ہی سے اس طلبی کی توقع کیے بیٹھا تھا، اس لیے فوراً وہ میرے دفتر میں آ موجود ہوا۔ وہ چریرے بدن کا ایک دراز قامت آدمی تھا۔ اس کے بشرے اور چمکدار آنکھوں سے ذہانت جھلک رہی تھی۔ اس کا چہرہ زخموں کے نشانات سے بالکل صاف تھا، جبکہ اس کماش کے لوگوں میں پرانے زخموں کے نشانات سے سجا ہوا چہرہ ایک اضافی صلاحیت شمار کیا جاتا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ سرحد کے بجائے یوپی کے پٹھانوں میں سے تھا۔ وہ آیا اور میرے مقابل دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں میری بجائے میز کی سطح پر مرکوز تھیں۔ اس کے چہرے پر چھائے ہوئے حزن و ملال کا اندازہ لگانے کے لیے کسی خاص مہارت کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید اسے سینڈو کے شفاقانہ قتل سے گہرا دلی صدمہ پہنچا تھا۔ اپنے ساتھی کی موت پر اس کا وہ رد عمل قطعی فطری تھا۔ وہ سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے تھے۔ جب تک سینڈو زندہ تھا تو چیف کی ناک کا بال بنا ہوا تھا۔ مافیا کے ہر کام میں اس کا کلیدی کردار ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے ساتھ برسوں پرانے رفقا اس سے آنکھیں پھیر کر اس کے مردے کو لاوارث چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایسے ہر واقعے پر ان لوگوں کو اپنا ہولناک مستقبل نظر آنے لگتا تھا۔ زیر زمین دنیا میں صرف فطری موت ہی لوگوں کو باعزت تجہیز و تکفین سے ہمکنار کرتی تھی، اور دوست رشتہ دار جنازے کو کندھا دے کر قبر میں 3 مشت مٹی بھی ڈال دیتے تھے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ زیادہ تر جرائم پیشہ افراد باہمی رکاوٹوں میں ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جاتے تھے یا کسی سنگین جرم میں سزا یاب ہو کر پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے تھے یا پوری عمر جیل کے عقوبت خانوں میں سڑتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کی دانشت میں سینڈو نے اپنی تنظیم کے مفادات کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، لیکن اس کے مرتے وہ مافیا اس سے کنارہ کش ہو گئی تھی۔ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ان پر بھی ایسا برا وقت آ سکتا تھا جب ان کے لیے ہر ایک بیگانہ بن سکتا تھا۔ زندگی میں ہر انسان ہر ایک کی بے رخی اور بے اعتنائی کو مردانہ وار جھیل جاتا ہے، لیکن موت کے بعد بے یار و مددگار رہ جانے کا ہولناک احساس انسان کو زہریلے ناگوں کی طرح ڈسنے لگتا ہے۔ مجھے اس کے بڑھتے ہوئے ذہنی انتشار کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے میں نے نرمی کے ساتھ اس بیٹھنے کی پیشکش کی، جو اس نے ممنون نگاہوں کے ساتھ قبول کر لی۔ سینڈو کے بارے میں تم لوگوں نے کیا سوچا ہے شیر شاہ خان؟ میں نے اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں سوال کیا۔ یک بیک اس کی اداس آنکھوں میں نمی سی تیر گئی اور وہ دل گرفتہ آواز میں گویا ہوا، وہ ہمارا دوست، باپ اور سب کچھ تھا باس۔ ہماری ذرا ذرا سی تکلیف کو اپنا دکھ سمجھ کر ہمارے لیے بے چین ہو جاتا تھا۔ آج کسی درندہ صفت دشمن نے اسے مار دیا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسے اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں دے سکتے۔ جب بھی ایسا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہمارے دلوں پر ایک ایسی ہی قیامت گزر جاتی ہے۔ اس کے الفاظ اس کی اردو دانی کے مظہر تھے، لیکن تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہماری اور تمہاری کیا مجبوریاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سب معلوم ہے باس، اسی لیے ہم اپنے دلوں پر صبر کی سل رکھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ مرنے والے کے ساتھ سارے زندہ لوگ دفن نہیں ہو جایا کرتے۔ ہماری خود غرضی اور سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہم سینڈو کو ایک خواب سمجھ کر اپنے ذہنوں سے کھرچ کر پھینک دیں۔ تم حکم دو، مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ سینڈو کی موت سے اس کا سارا بوجھ تمہارے شانوں پر آ پڑا ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ تمہیں حوصلے سے کام لے کر نہ صرف اپنے ساتھیوں کو سنبھالنا ہے بلکہ کام کا بوجھ بھی اٹھانا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میری ذات سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہم سینڈو کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کل تم اس کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کرا دینا۔ اخراجات کی ساری ذمہ داری دفتر سے ادا کی جائے گی۔ اس کے بال بچے ہوئے تو میں ان کی اشک شوئی کی بھی کوشش کرتا، لیکن قدرت نے اسے سدا اکیلا ہی رکھا تھا۔ مرنے کے بعد وہ بھی بالکل تنہا ہے۔ میرے چند نپے تلے جذباتی فکروں نے شیر شاہ خان کو بچوں کی طرح پھوٹ
پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا اور میں اسے تسلی دینے کے لیے اپنی کرسی چھوڑ کر اس کے برابر میں جا بیٹھا۔ سینڈو ہو یا شیر شاہ خان، وہ انسانوں کی اس سفاق اور بے رحم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے کسی بھی جیتے جاگتے انسان کو سرد مہری کے ساتھ کسی کی بھیانک اور سرد وادیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ ان کے لیے حریفوں یا باغی حلیفوں کا خون بہانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، پھر بھی دوسروں کو خاک خون میں نہلانے والے ان بیڑیوں کو بالادست زندگی ایک شراب کی طرح حسین اور پرکشش نظر آتی رہتی ہے، لیکن جب قضا کے اجل دبے قدموں پیش قدمی کر کے ان کی صفوں میں شب خون مارتا ہے تو اپنے ساتھیوں کے چہروں پر چھائی ہوئی موت کی بھیانک زردی اس شراب کی حقیقت کو ننگا کر کے ان کی نظروں کے سامنے کھلا اشتہار بنا دیتی ہے۔ بے بسی ان لمحات میں یہ خون خوار بیڑیے علم رسیدہ بیڑوں کی طرح دوڑ کر رونے اور ممیانے لگتے ہیں، لیکن بہت جلد وقت ان کے دلوں کو دھندلا دیتا ہے اور یہ ایک بار پھر حقیقت کو بھول کر شراب کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ شیر شاہ پر طاری ہونے والی رکت قلب کی وہ عارضی تھی، 2-4 روز میں ہی اسے وہ سب بھول کر اپنی ہی جون میں آ جانا تھا، مگر میں پھر بھی اس کی دل جوئی کرتا اور اسے سمجھاتا رہا۔ جب اس کے دل کا غبار ذرا ہلکا ہوا تو وہ اپنی آنکھیں خشک کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں نے بھی فوری طور پر دفتر چھوڑ کر گھر کا راستہ لیا جہاں کے میرے منتظر تھی۔ ان دنوں میں غزالہ کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ اس زمانے میں میرے معمولات میں خاصی بے اعتدالی سرایت کر جاتی تھی۔ دیر سویر سے سونا اور بیدار ہونا سر فہرست تھا۔ اس روز یہ ہوا کہ وہ دیر تک سوتی رہی۔ میں خود ہی ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر بازار سے اخبارات خریدتا ہوا ٹریڈ لائن کے دفتر پہنچ گیا تھا۔ ارادہ فلیٹ مستقل طور پر آباد نہیں رہتا تھا، اس لیے وہاں اخبار نہیں آتا تھا۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے سلطان شاہ کو ہر روز فلیٹ سے اتر کر چوراہے تک چہل قدمی کرنی پڑتی تھی، اس لیے سلطان شاہ بھی اپنے کمرے میں سوتا رہا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو اخباری اطلاعات پر سرے سے بات ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں پرتجسس انداز میں مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اب تو سب کچھ اخبارات میں آ گیا، اب کیا ہوا؟ غزالہ نے ہر لمحے ہی سوال کیا تھا۔ ہیجان اور تجسس کے باعث اس کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی، جیسے کسی بھی لمحے کھلی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ رام اپنی مرلی پر سنگیت کی مدر تانے اڑائیں گے اور سیتا دیوی ان تانوں پر بے سدھ ہو کر رام کے چرنوں میں ناچے گی۔ سیتا دیوی کی پائل کی چھنکار رکنے پر دل ہڑبڑا کر اپنی مندی ہوئی آنکھیں کھول لیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کی خود فراموشی سے فائدہ اٹھا کر راون سیتا دیوی کو اٹھا لے بھاگا ہے۔ میں نے کپڑے اور جوتے اتار کر کمرے میں ادھر ادھر پھینکتے ہوئے کہا۔ خدا کی پناہ! حیرت سے غزالہ کی آنکھیں اس کی پیشانی پر جا چڑھی۔ تم کس قدر روانی کے ساتھ بے سروپا باتیں کر لیتے ہو۔ اگر کسی متعصب ہندو نے تمہاری یہ بکواس سن لی تو تمہاری کھال کھینچ لے گا۔ بکواس نہیں، یہ سب دیو مالائی تاریخ کی باتیں ہیں۔ رام بن میں مرلی بجاتے گھوما کرتے تھے، سیتا دیوی اپنے حسن و جمال سے پوری دنیا کو مسحور کرنے کے لیے رقص کرنے کی شوقین تھی، اور راون سدا کا راون ہی تھا۔ میں نے غسل خانے کے دروازے پر رک کر کہا، غصہ دیوی دیوتاؤں کی توہین پر آتا ہے۔ کھری اور سچی باتیں کہہ کر تو کنور مہندی سنگھ بیدی بھی لاکھوں مسلمانوں سے داد لے کر چلے جاتے ہیں۔ سلطان شاہ نے اونچی آواز میں کچھ بولنا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے دروازہ بند کر کے لباس اتارا اور فوراً ہی شاور کی تیز داریں کھول دیں۔ میں نہانے دھونے اور تیار ہونے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ٹی وی کوزی کے نیچے رکھے ہوئے چائے دانی سے اشتہا انگیز باپ اپنا راستہ بنا کر ڈرائنگ روم کو مہکا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مجھ پر اپنے نکیلے سوالات کی چاند ماری کا آغاز کرتے، میں نے پہلے ہی اپنی پوزیشن صاف کر دی۔ میری معلومات اخباری اطلاعات سے ذرا بھی زیادہ نہیں ہیں۔ گدرا کے مضافات میں جو کچھ ہوا یا ہم نے دیکھا، اس کے بارے میں سلطان شاہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ میں نہیں مان سکتی۔ غزالہ نے ٹی کوزی ہٹا کر پیالیوں میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا، تم نے اس بارے میں اول خان سے ضرور بات کی ہوگی، اس نے تمہیں ان خبروں کے علاوہ بھی بہت کچھ بتایا ہوگا۔ اوہ! میں نے اسے چڑھانے کے لیے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے حیرت سے کہا، آج چائے کی خوشبو بہت عمدہ اور اشتہا انگیز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی نیا برانڈ استعمال کیا ہے۔ وہ امور خانہ داری میں اس کی بالواسطہ تعریف تھی، اس لیے وہ لمحہ بھر کے لیے گدرا اور اول خان کو فراموش کر بیٹھی اور ہنستے ہوئے بولی، آج بازار سے سلطان شاہ کی فرمائش پر ایک نئے برانڈ کی چائے لی ہے۔ شاید اسے چائے کے اشتہار میں آنے والی ناچتی اور گنگناتی ہوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ میں نے ایک
سوراخ دلانا کہا لگایا، شاعر تو رخسار کے ایک تل کے لیے پوری محبوبہ کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ سالم لڑکی پسند کر کے صرف چائے پر گزارا کرنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اب جلد ہی سلطان شاہ کو بھی اپنا گھر آباد کرنا ہے۔ تم اسے سمجھاؤ کہ اب نابالغوں والی حرکتیں اسے زیب نہیں دیتی۔ عورتوں کے زیر جاموں سے گلیلے بنانے والے ساری عمر لنڈورے ہی پھرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تم بہت گھٹیا زبان استعمال کرنے لگتے ہو، سلطان شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ پہلے اول خان کی بات کو چائے کی خوشبو پر لے اڑے اور اب واہیات گلیلیں یاد آ رہی ہیں۔ ان دونوں کو اچھی طرح زچ کر لینے کے بعد میں نے انہیں اول خان سے حاصل ہونے والی معلومات سے آگاہ کیا تو قومی سرخروئی کے احساس سے ان کے چہرے دمک اٹھے۔ کامیابی پر تمہاری طرح خوش ہونے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں محب وطن کی طرح چند ایسے غدار بھی ہیں جو چمکتے دمکتے ہوئے چہروں پر نا امیدی کی کالک مال دیتے ہیں، اور انہی میں غلام رسول بھی شمار ہوتا ہے۔ میں نے مایوسانہ اور تلخ لہجے میں کہا، وہ ہمارے ہر دشمن کا دوست بنا ہوا ہے اور اس کی فکر میں گلے جا رہے ہیں، لیکن غلام رسول تو اب اسپیشل سیل کی تحویل میں ہے، اس وقت وہ تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ غزالہ نے معصومانہ حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے اسپیشل سیل سے آزاد نہیں کرا سکتی۔ وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات کتنی شرمناک ہے کہ اب مافیا بھی ملا سرکار کے اس گرگے کو اپنا ٹاؤٹ بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ قومی سطح کے ایک بگلا بگت لیڈر کے کھلے یہ تصور ہی میرے لیے سہانے رو بنا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مافیا کی طرف سے غلام رسول کی مدد کرنے کا کام بھی مجھ ہی کو سونپا گیا ہے۔ اسے بھول جاؤ دوست، سلطان شاہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ اپنے دل کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے روگ لگاتے رہو گے تو تمہارے لیے زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ سینڈو کے قتل کا مافیا کے ہاضمہ پر کیا اثر پڑا ہے؟ میں آج اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو رہا ہوں۔ مافیا چیف نے واقعات کی کڑیاں ملا لی تھیں، میں نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ اس نے سینڈو کے ساتھ ہی اپنی بیوی مریم کے قتل کا الزام بھی مجھ پر عائد کر دیا تھا اور بھرے ہوئے پستول کی زد پر مجھ سے اعتراف جرم کرانا چاہ رہا تھا۔ وہ تو میرے ستارے یاوری کر رہے تھے کہ میں نے اپنے دفاع میں فی الفور کہانی تراش لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری بے گناہی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ایک طویل عرصہ تک مجھے اس کی طرف سے کسی مخاصمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چلو یہ اچھا ہوا کہ یہ معاملہ بھی ہاتھوں ہاتھ صاف ہو گیا۔ وہ اپنے شبہات اپنے دل میں لیے بیٹھا رہتا تو تم دونوں کے درمیان سرد جنگ کا ایک اعصاب شکن سلسلہ چل پڑتا۔ سینڈو کے بارے میں میری کہانی ان کے لیے خاصی دلچسپ ثابت ہوئی۔ خود میرے لیے بھی یہ احساس باعث مسرت تھا کہ میں نے اپنی حاضر دماغی سے نہ صرف اپنی گردن بچا لی تھی بلکہ فردن تعاقب کنندہ کا ہوا کھڑا کر کے حبیب جیوانی کو کم از کم 4-6 دن کے لیے اپنے گھر میں محبوس ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن میلان سے خفیہ زبان میں ملے ہوئے پیغام کے بارے میں وہ دونوں بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ میں نے کیسٹ پلیئر اس ٹیپ کا تھوڑا سا حصہ ہی چلایا تھا کہ ان دونوں نے ہتھیار ڈال کر اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیا۔ وہ دونوں میرے اس خیال سے متفق تھے کہ وہ پیغام مافیا والوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کے ذریعے کسی اور کو پیغام پہنچ جانا تھا۔ پیغام وصول کرنے والا کون تھا اس بارے میں صرف حبیب جیوانی ہی کچھ بتا سکتا تھا۔ اس رات ہم نے بہادر آباد کے ایک چینی ریستوران میں آتش شکم سرد کی 10 بجے اول خان کے پاس پہنچنے کی فکر میں معمول سے کچھ پہلے ہی ڈنر لے لیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر میں نے قاسم بھائی کے دفتر فون کیا۔ مجھے اس کا معلوم تھا کہ دفتر بند ہو چکا ہوگا۔ دفتر کے بعد میں اسے اس کے گھر فون کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن دوسری ہی گھنٹی پر جب اس کی آواز سنائی دی تو میں اتنی دیر تک دفتر میں اس کی موجودگی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ خیر تو ہے قاسم سیٹھ، آج آپریٹر کے بجائے تم خود ہی فون پر بیٹھے ہوئے ہو۔ چھوکریوں میں یہی خرابی ہے، وہ میری آواز پہچان کر بولا۔ آندھی ہو یا طوفان، یہ 5 بجے ہی بند سنور کر کھٹ کھٹ کرتی گھر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کی تنخواہیں بر وقت ادا کرنے کے لیے ان کے مالکان رات دیر تک دفتروں میں جھوک مارتے رہتے ہیں۔ سارا بوجھ اپنے ملازمین پر نہ ڈالو، اپنے دفتر کے وسائل تو تم ان کی تنخواہوں کے علاوہ بھی بہت کچھ کماتے ہو۔ دوسروں کے لیے کمانے والے درویش تو صدیوں سے ناپید ہو چکے ہیں۔ چھوڑ یار، یہ بھی کوئی سالی زندگی ہے کہ میرے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوں گے اور میں یہاں اکیلا بیٹھا سلگ رہا ہوں۔ آپریٹر کے جانے کے بعد فون کی ہر کال میری میز پر آ جاتی ہے، اس لیے غلط ملنے والی اول فول کالز کو بھی مجھ ہی کو سننا پڑ رہی ہے۔
ایسی ہی بیزار ہو تو اپنے دفتر میں دوسری قسم کی ایک آدھا لڑکی بھی رکھ لو۔ میں نے خوش دلی کے ساتھ مشورہ دیا۔ ایسی ہی کال کا جب تک مالکان دھکے دے کر گھر نہ بھیجیں وہ دفتر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ تھوڑی سی دیر زیادہ تنخواہ میں کام کرنے کے لیے ہی تمہارے ناز نخرے بھی اٹھائے گی۔ چھوڑو یہ بیکار باتیں رہنے دو۔ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، کٹتا خربوزہ ہی ہے۔ جب مرد اور عورت کی بات آتی ہے تو ناز نخرے اٹھانے کا ٹھیکہ مرد کے نام چھوٹ جاتا ہے۔ اب لعنت بھیجو ان باتوں پر۔ یہ بتاؤ کہ تم آج کیوں نہیں آئے؟ اس نے صبح سے تمہاری رقم تیار کر رکھی ہوئی تھی۔ اوہ، میں نے انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ تمہارا وعدہ آنے والے کل کا ہے۔ چلو پھر کل ہی لے لینا۔ اور وہ مس لیزلی کا کیا بنا؟ وہ گھوڑا کریک پر آ رہی ہے نا؟ معاف کرنا، خیال آیا کہ قاسم سے رقم نہ لے کر میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ وہ الحدید کو خالی کرانے کے منصوبے کے ساتھ اسی کو گھوڑا کریک جا رہا تھا جہاں سے اس کی واپسی کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھی۔ اس کی گرفتاری کے بعد اس سے رقم وصولی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لیزلی وہاں آئے گی، لیکن سیٹ یہ رقم والا معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں ابھی تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ لیزلی کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب 5 لاکھ اسے دینے پڑیں گے۔ وہ گھوڑا کریک جاتے ہوئے مجھ سے رقم لیتی ہوئی جائے گی۔ میں نے اسے کل پر ٹالا تو وہ بڑک جائے گی۔ رشوت کے معاملوں میں کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ میرا خیال تھا کہ قاسم سے رقم وصول کر کے ہم بآسانی 10 بجے اول خان کے پاس پہنچ سکتے تھے۔ اس وقت قاسم کو فون کرنے کا مدعا کچھ اور تھا، لیکن اس کی یاد دہانی پر مجھے رقم بھی یاد آ گئی تھی۔ میں اس کی ہیلا جو طبیعت سے واقف ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے رقم کے معاملے میں لیزلی کا نام بھی شامل کر لیا تھا۔ جو قاسم کی کمزوری بنی ہوئی تھی وہ اوباش سرمایہ داروں کی طرح اوباش سرمایہ داروں کی اس قسم سے تعلق رکھتا تھا جو عورت سمیت پسند آنے والی ہر چیز کو ہر قیمت پر حاصل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے اور اس مقصد کے لیے ہر جوا کھیلنے پر تل جاتے ہیں۔ لیزلی والا معاملہ ٹیڑھا ہے۔ قاسم کی پرخیال آواز ابھری، تم سے آدھا حصہ نہ ملنے پر اس کا موڈ خراب ہو گیا تو میرا پروگرام بھی چوپٹ ہو جائے گا۔ تم بس فوراً ہی آ جاؤ۔ میں فون پر آج رات کے انتظامات میں مصروف ہوں۔ کسی بھی لمحہ کوئی اہم کال آ گئی تو مجھے فوراً جانا پڑے گا۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ یہ تو بتاؤ کہ لانچ کے بارے میں کوئی نئی بات معلوم ہوئی یا بس ابتدائی معلومات ہی کی بنیاد پر سارے انتظامات کر رہے ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا مگر وہ ریسیور رکھ چکا تھا۔ سلطان شاہ سے ہی میرے ساتھ جانے کے لیے پر تولے بیٹھا تھا اور کان لگا کر میری گفتگو سن رہا تھا۔ میرے فارغ ہوتے ہی اس نے پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی اور ہم دونوں تیز رفتاری کے ساتھ نیو چالی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تمہاری آخری سوال کے جواب میں اس نے کیا کہا تھا؟ راستے میں سلطان شاہ نے پوچھا۔ اس وقت وہ خاصا بلایا ہوا تھا۔ میری پوری بات ہونے سے پہلے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اور یہ لیزلی کے 5 لاکھ کا قصہ کہاں سے نکل آیا؟ اپنا تجسس دور کرنے کے بارے میں وہ خاصا ڈھیٹ واقعہ ہوا تھا۔ میں صبح اس سے رقم لینا بھول گیا تھا۔ آج رات وہ کسی لاک اپ میں پہنچ جائے گا، اس لیے میں نے اسی وقت رقم وصول کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں سیدھی بات کرتا تو وہ خزانچی پر یا تجوری کی چابی نہ ہونے کا بہانہ کر کے مجھے ٹال سکتا تھا، اس لیے میں نے لیزلی کو بھی اپنا حصہ دار بنا لیا۔ میرا یہ داؤ چل گیا۔ قاسم بھائی اپنے کیفر کردار کو پہنچنے والا ہے۔ میں مفت میں ہاتھ آئی ہوئی دولت کیوں چھوڑوں؟ تمہیں بھی ہرس ہو گئی ہے؟ ابھی تو گن بوٹ کی فروخت سے بچے ہوئے لاکھوں ڈالر سلمہ کی تجوری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سودے پر ہم سب عیش عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں اپنا حق چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں۔ مال کی اتنی ہی فراوانی ہو تو اپنے ہاتھ سے کسی مستحق اور ضرورت مند کو دے دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ چوری کے مال سے کروڑ پتی بننے والے تو گداگروں کو بھی نہیں، چھوٹے سکوں سے زیادہ کچھ نہیں دیتے۔ ان کی تجوریوں سے مال نکالنا ایک افضل کام ہے۔ پھر کیوں نہ ہم نقب زنی کا پیشہ اپنا لیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں کار میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں اسے خوش غمناک نگاہوں سے گور کر رہ گیا۔ میں قاسم برادرز کے دفتر میں پہنچا تو وہاں واقعی عملے کا کوئی فرد نہیں تھا۔ دفتر کے دروازے پر عمارت کا چوکیدار اپنی رائفل سمیت مستعد کھڑا ہوا تھا۔ قاسم نے شاید اسے میرے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے مجھے بلا کسی تعرض اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ لیکن اندر قاسم بھائی کے دفتر میں بھاری بدن والا ایک مکرانی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں نیچی آواز میں نہایت توجہ سے باتیں کر رہے تھے۔ شیشے کے دروازے میں سے مجھے دیکھتے ہی قاسم بھائی خاموش ہو گیا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں مکرانی نے بھی مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس اثنا میں اندر پہنچ چکا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس مکرانی کی آنکھوں میں میرے لیے شناسائی کی جھلک نظر آئی، لیکن میرے سنگلاخ چہرے پر ذرا سی بھی نرماہٹ نہ پا کر وہ جھلک فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ جن لمحات
حالات میں یہ ڈرامائی تبدیلی ہوئی۔ اس مکرانی کا چہرہ میری جانب اور پشت قاسم بھائی کی طرف تھی۔ دوئم یہ کہ قاسم بھائی اپنی دراز کی طرف متوجہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان یقیناً اہم مذاکرات ہو رہے تھے اور قاسم بھائی ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے وہاں روکنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوراً ایک پھولا ہوا لفافی لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ اسے ناراض نہ کرنا، میں ہر صورت میں اسے وہاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے ہاتھ ہلا کر الوداعی لہجے میں کہا۔ اتنی کھلی تاکید کے بعد میرا وہاں رکنا بے سود تھا، اس لیے میں اس سے مزید کچھ کہے بغیر اس کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ یہ غنیمت تھا کہ میں نے سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لانے کی حماقت نہیں کی تھی۔ میری غیر حاضری میں سلطان شاہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، اس لیے میرے سوار ہوتے ہی اس نے انجن سٹارٹ کر کے کار واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ میں نے رقم کا لفافہ ڈیش بورڈ میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے، تم اس کے دفتر سے فوراً ہی واپس لوٹ آئے؟ رقم ہی تو لینی تھی، ویسے وہاں مروجہ ایک مکرانی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر پیدا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے بھی اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اگر میرے چلے جانے کے بعد اس نے قاسم سے میرے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی تو کھیل بگڑ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کھیل بگڑنے کا وقت گزر چکا ہے، اب قاسم اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ رات کے 9:30 بجے وہ مکرانی کے بیان کی کہاں سے تصدیق کراتا پھرے گا؟ مکرانی زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہے کہ وہ تم کو ایک برے آدمی کے روپ میں جانتا ہے، اس سے زیادہ وہ اور کیا کہہ سکتا ہے؟ میں قاسم سے انسپیکٹر دلاور کے روپ میں ملا تھا۔ اگر وہ آفیسر کے طور پر میری حیثیت مشتبہ ہو جاتی تو لیزلی فلہام کا کردار بھی اپنا اثر کھو دے گا۔ قاسم بھائی ہم لوگوں کی دھونس دھمکیوں ڈکوسلا سمجھ کر گھوڑا کریک جانے کا ارادہ منسوخ کر سکتا ہے۔ اس طرح آج کی کارروائی ادھوری رہ جائے گی۔ اول تو چور کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ ایک شبہ کی بنا پر مکمل تباہی کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ دوئم یہ کہ ماضی کا ایک آدمی آج کا ایک ذمہ دار افسر ہو سکتا ہے۔ رشوت خوری کے بدنام بہتیرے سرکاری محکموں میں 20 ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ تم اس حیوانی کو غیر ضروری اہمیت دے رہے ہو۔ سلطان شاہ کے دلائل بالکل ہی بودے نہیں تھے، لیکن میرے ذہن کی خلش دور نہیں ہو سکی۔ مجھے صرف ایک ہی بات تسلی تھی کہ قاسم بھائی کے گھوڑا کریک جانے یا نہ جانے سے اس کے آنے کا پروگرام متاثر نہیں ہو سکتا تھا، اور اس روز کا یہ ٹارگٹ قاسم بھائی نہیں بلکہ ہتھیاروں سے لدی ہوئی لانچ تھی۔ اس وسیع و عریض بنگلے کا پھاٹک بند تھا۔ دستک دینے پر باوردی محافظ نے پھاٹک کے اوپر سے سر ابھار کر ہمیں دیکھا۔ میری زبان سے بلیک ہاک کا پاس ورڈ سنتے ہی آہنی پھاٹک کی کھڑکی کھول دی گئی اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اس روز اسٹیشن 4 پر واقعی غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر محافظ موجود تھے اور پورچ میں شہری نمبر پلیٹ والی 2 جیپیں بھی تھیں۔ اول خان اپنے کمرے میں خاصا مصروف تھا۔ اس کی خلاف معمول عام قمیض پتلون اور جیکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ نقشوں پر جھکے ہوئے اسپیشل ٹاسک فورس کے دیگر ارکان بھی سادہ ملبوسات میں تھے۔ ہم سے سلام دعا کے بعد اول خان نے ہمیں دونوں کے لیے کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ غالباً کسی طرح کی بریفنگ تھی جس میں فوجی اصطلاحات کے مطابق ہر مقام کے لیے ایک مخصوص نام یا نمبر استعمال کیا گیا تھا۔ میں ان لوگوں کی پیشہ ورانہ گفتگو سے لا تعلق بن کر چائے نوشی میں مصروف ہو گیا تھا، مگر میں نے بھی سنا کہ T2 پر STF کے جوان 2 مشین گنوں کے ساتھ 4 بجے پوزیشن لے چکے تھے۔ S1 کے گرد ٹیلوں میں 70 افسلہ افراد چھپ چکے تھے۔ ST7 پر بھی ایک مورچہ قائم کیا جا چکا تھا۔ فوری طور پر مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ گھوڑا کریک کے گرد و نواح میں 4 بجے سے پہلے سے تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ پھر یہ رمز سمجھ میں آ گیا کہ کامیاب آپریشن کے لیے بار برداری والے مزدوروں اور خلاصیوں کے آنے سے قبل ہی ساری کہانی مکمل ہونی ضروری تھی، ورنہ عین وقت پر خطرہ بانپ کر لوگ گھوڑا کریک کا رخ کرنے کا ارادہ ترک کر کے آپریشن کو ناکام بنا سکتے تھے۔ ان لوگوں کی بریفنگ کا آخری مرحلہ تھا جس سے وہ 15-20 منٹ میں فارغ ہو گئے۔ اس دوران میں ہم دونوں گرم کافی کی پیالی خالی کر چکے تھے جو ہمارے سامنے بیٹھنے کے بعد چند ہی منٹ میں سرب ہو گئی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے جاتے ہی اول خان نے کسل مندانہ انداز میں ٹرائی لیتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑ دی اور بولا، اگر تم تیار ہو تو آؤ اب ہم نکلتے ہیں۔ شاید تم ان لوگوں کی آمد و رفت شروع ہونے سے بیشتر اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتے ہو۔ ان کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ وہ لوگ ایک کارواں کی صورت میں ادھر آنے کی جرت نہیں کر سکتے، اس لیے مزدوروں کا ساتھی اکا دکا ٹرک بھیج پہنچ رہے ہیں۔ پہلا ٹرک 7:15 بجے وہاں پہنچا تھا تو پھر ہم یہ دیکھ لیے جائیں گے۔ سلطان شاہ نے خطرے کا احساس کیا۔ نو مائی بوائے، اول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم ان کو بہت
پیچھے چھوڑ کر اس کی شمالی سمت میں واقع چٹانوں کے بیچ میں جائیں گے اور ان پر چڑھ کر اپنی اوپی بنائیں گے۔ اوپی؟ سلطان شاہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے قدرے حیرت کے ساتھ دہرایا۔ آبزرویشن پوسٹ، اول خان نے میری مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ وہاں سے ہم دوربینوں کی مدد سے سارا کھیل دیکھیں گے۔ ہمارا فیلڈ کمانڈ یونٹ بھی ان ہی چٹانوں میں قائم کیا گیا ہے۔ فیلڈ کمانڈ یونٹ کریک ہے؟ میں بہتر نہ رہتا، سلطان شاہ نے رائے دی۔ باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ نیور، اول خان نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ کمانڈ یونٹ ہمیشہ محاذ سے دور اور قدرے محفوظ علاقے میں قائم کیا جاتا ہے۔ لڑاکا فورس جوش اور جذبات میں ڈوب کر مقابلہ کرتی ہے۔ کمانڈ یونٹ صرف عقل کو استعمال کر کے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ محاذ کی افراتفری میں ارتکاز کے ساتھ درست فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں میرا خیال تھا کہ اول خان 10 بجے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گھوڑا کریک کی طرف کوچ کرے گا، لیکن وہاں تو سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچے ہوئے تھے اور اول خان کی لینڈ کروزر میں ہم تینوں کے علاوہ ڈرائیور یا صرف ایک مسلح گارڈ موجود تھا۔ 10:30 بجے اسٹیشن 4 سے نکلنے والی لینڈ کروزر اس مشن کی اکلوتی اور غالباً آخری گاڑی تھی۔ ویرا کی کوئی خیر خبر؟ جیپ چل پڑنے کے بعد چند ثانیوں بعد اول خان نے پوچھا۔ وہ بدستور ہیری کسنجر کی قید میں ہے اور شام سے اس کا کوئی رابطہ نہیں۔ کاش آج ہیری کسنجر بھی ہاتھ آ جائے، اول خان نے حسرت آمیز آواز میں کہا۔ وہ لانچ کے قریب سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس کے سفارت خانہ کو اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کامیابی کا 100% یقین ہونے کے باوجود وہ ادھر کا رخ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ سفارتکاری مل جانے کے بعد ہر سیکرٹ ایجنٹ متنازع مقامات سے میلوں دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہ دعا کرو کہ وہ حرامزادہ کامیابی کے گھمنڈ میں آج ویرا کو اپنے چنگل سے آزاد کر دے۔ وہ بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ لینڈ کروزر شہر کے مصروف اور گنجان علاقوں سے رینگتی ہوئی جب روڈ پر آئی تو اس کی رفتار قدرے تیز ہو گئی۔ شہر کا موسم خشک ہونے کے باوجود خوشگوار تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ کھلے سمندر کی بھیگی ہوئی ہوائیں گھوڑا کریک پر ہم سب کے نام پوچھ لیں گی۔ رفتہ رفتہ آبادیاں پیچھے رہ گئیں اور ویران سڑک پر سفر کا آغاز ہو گیا۔ موچکا پولیس چوکی عبور کرنے کے بعد ہم ایک آبادی سے گزرے اور پھر ہب انڈسٹریل اسٹیٹس تک سناٹا ہی سناٹا۔ ہمارا ساتھی تھا۔ راستے میں جیپ نے 2-3 ٹرکوں کو بھی اوورٹیک کیا جن کے پیچھے چادروں میں لیٹے ہوئے مزدور خود کو سرد ہواؤں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان دنوں گڈانی میں جہازوں کو توڑنے کی صنعت زبردست بحران سے دوچار ہو کر جمود کا شکار تھی، اس لیے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ خالی ٹرک گھوڑا کریک ہی کی طرف جا رہے تھے۔ ہب کے صنعتی علاقے سے نکلتے ہی سامنے سے ایک مسافر بس آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی تمام روشنیاں جل رہی تھی اور تیز ہارن نے فضا کا سکوت درہم برہم کیا ہوا تھا۔ وہ بس اپنی سائیڈ چھوڑ کر سڑک کے عین وسط میں دوڑ رہی تھی۔ جیپ کے ڈرائیور نے تیزی سے کم ہوتے ہوئے درمیانی فاصلے کے پیش نظر بھی ڈپر دے کر بس والے کو سڑک کا کنارہ پکڑنے کا خیال دلانا چاہا، لیکن دیو ہیکل بس کے اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کے لیے وہ سڑک صرف اس کی جاگیر تھی جس پر کسی دوسرے کو چلنے کا حق نہیں تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔